وہ اسٹیج پر بیٹھی کامنی رنگ کے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں بھینی خوشبو والے گجرے بھی پہن رکھے تھے۔ اس کی متلاشی نگاہیں دروازے کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنی بھی کیا بے چینی؟ آ جائے گا تمہارا ہیرو بھی۔ اس کی کولیگ نے آگے بڑھ کر اسے کوہنی ماری تو وہ مسکرا کر شرمانے لگی۔ وہ دیکھو، وہ سامنے کون آ رہا ہے؟ لگتا ہے کہ دلہے کے بابا ہیں۔ اچانک سے ایک آواز پر اس نے چونک کر سامنے کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور اس کی نگاہیں سامنے سے آنے والی شخصیت پر جیسے ٹک سی گئی۔ یہ کون ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گجرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر بکھر سا گیا۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو بیٹھ جاؤ۔ اس طرح دلہن کو کوئی کھڑا دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ اس کی کولیگ نے اسے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے کسی صدمے کے زیر اثر تھی۔ مجھے بتاؤ یہ کون ہے؟ اس کی آواز کی سختی سن کر وہ بھی کھڑی ہو گئی۔ ماہی، ماہی میری طرف دیکھو، آخر ہوا کیا ہے؟ تم ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ ہانیہ نے ایک دم سے آگے بڑھ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو جیسے ایک جگہ جم سی گئی اور پتھر کی ہو گئی۔ مجھے جانا ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ اسے چھڑائے اور اپنے لہنگے کو تھامتے ہوئے دوڑ کر جانے لگی۔ لوگوں کی توجہ اس کی طرف نہیں تھی۔ ہانیہ کے ہوش اڑ گئے۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میں اسے کیا جواب دوں گی؟ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ اس نے ایک دم سے آگے جا کر اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ جیسے اپنے حواسوں میں تھی ہی نہیں۔ چھوڑ دو مجھے۔ اس نے مجھ سے اتنا بڑا سچ چھپایا؟ اس کی نگاہیں ابھی تک دروازے سے اندر آنے والی شخصیت پر تھی۔ ہانیہ کی سمجھ میں کچھ بھی نہ آیا۔ تو اس کے بابا کو دیکھ کر اتنی بدحواس کیوں ہو رہی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ اس سے ہاتھ چھڑا کر ہال سے باہر نکلنے لگی۔ رکو، رک جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ یہ تم… وہ اس کے پیچھے آئی، لیکن تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر روتے ہوئے اپنے سارے گجرے وہیں اتار کر پھینکنے لگی۔ جانے دو، یہاں سے اتنا بڑا سچ مجھ سے چھپایا گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک دم سے اپنی جیولری اتار کر پھینکی اور اپنے سر پر جمع دوپٹہ اتار کر وہیں گاڑی میں رکھا۔ مجھے نہیں کرنی یہ منگنی، میں نہیں کرنا چاہتی اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات۔ دھوکہ ہے، سب دھوکہ۔ وہ رو رو کر چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ ہانیہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بس کر جاؤ، کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ لیکن تب تک اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگاتی ہوئی لے گئی۔ ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اب میں علی انصاری کو کیا جواب دوں گی؟ وہ وہیں بیٹھ کر سوچنے لگی، پھر مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ ماہین کہاں ہے؟ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، رسم کرنی ہے، انگوٹھی پہنانی ہے۔ انصاری نے آگے بڑھ کر ایک دم سے ہانیہ سے پوچھا تو وہ ٹکر ٹکر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ منگنی نہیں ہو سکتی۔ گویا اس نے علی انصاری کے سر پر دھماکہ سا کیا۔ واٹ؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ یہ کیا تماشا ہے؟ اگر یہ کوئی پرینک ہے تو مجھے بتا دو۔ میں ایسے کسی پرینک میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ میں اپنی زندگی کی اتنی حسین شام کو آگ نہیں لگانا چاہتا۔ مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ کیا کر رہی ہے؟ اسے کہو سامنے آئے۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ وہ چلی گئی۔ ہانیہ کو اپنی آواز انتہائی دھیمی سی محسوس ہوئی، لیکن یہ آواز انصاری کے دل میں جیسے بم دھماکہ کر چکی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ یہاں سارے مہمان انتظار کریں، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ اس نے چند قدم پیچھے ہٹ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرایا اور پھر اپنے بال نوچنے لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور تم سے مذاق کر رہی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مجھے بتاؤ۔ وہ گاڑی میں بیٹھی ہوگی، وہ یہی چاہ رہی ہوگی کہ میں اس سے لے کر یہاں آؤں۔ میں اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، تو مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہتے ساتھ ہی وہ ہال سے باہر آیا اور اس کی گاڑی کو تلاشنے لگا۔ ماہی، ماہی کہاں ہو تم؟ کہاں چلی گئی ہو؟ دیکھو یہ مذاق اچھا نہیں ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ۔ اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ انصاری، میں نے کہا نا، وہ جا چکی ہے، وہ نہیں آئے گی۔ اس نے کہہ دیا ہے وہ یہ منگنی نہیں کرے گی، پر کیوں کر رہی ہے وہ میرے ساتھ ایسا؟
وہ ایک دم سے وہاں شکست خوردہ انداز میں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کچھ تو کہا ہوگا اس نے، اس کی آواز شکستگی نظر آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس جب سے تمہارے بابا کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو ایک دم سے جیسے شوق سی ہو گئی، اور پھر کچھ رو کر کہنے لگی، مجھے خود سمجھ نہ آیا، میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر بہت دور نکل گئی ہے۔ پتہ نہیں گاڑی ٹھیک سے ڈرائیو کر بھی رہی ہوگی یا نہیں، کہیں سے کوئی، بس اس سے زیادہ اور نہیں سن سکتا، تم خاموش ہو جاؤ ورنہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو کمپوز کرنے لگا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ تمہیں کچھ تو بتایا ہوگا اس نے؟ ہانیہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ مجھے نہیں پتا وہ کہاں گئی ہوگی، اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ تم مہمانوں کو کیا جواب دو گے؟ ہانیہ بھی اپنی انگلیاں مروڑ کر اس سے پوچھنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس کے بابا وہاں پر آ کر پریشان کن صورتحال کو دیکھ کر پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں انکل، بس وہ، اس نے مدد طلب نگاہوں سے علی انصاری کی طرف دیکھا، ماہی چلی گئی ہے یہ کہہ کر کہ میں یہ منگنی نہیں کر سکتی۔ اس نے دھیمی آواز میں اپنے بابا کو یہ خبر سنائی تو وہ ششت نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس لڑکی کا دماغ تو نہیں خراب؟ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم سوچ سمجھ کر اسے شادی کرو۔ وہ صحافی ہے اور صحافی کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، لیکن نہیں، تم نے اپنی ضد کی اور اب دیکھو۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اپنی گاڑی کی جانب بڑھنے لگا۔ آپ سب سنبھال لیجیے گا جیسے آپ ہمیشہ سنبھالتے ہیں بابا، اس نے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ ماہی پلیز میرا فون اٹھاؤ، کہاں تم؟ اس نے آواز میں درد کی کیفیت نمایاں تھی۔ کیوں تم مجھے اس مشکل صورتحال میں چھوڑ کر چلی گئی ہو؟ ابھی تو سب کچھ ٹھیک ہونا بہتر ہوا تھا نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری زندگی میں شامل ہو کر میری زندگی کو حسین بناؤ گی، تو پھر اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے ایک جگہ گاڑی روکی اور اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا سر رکھ بند آنکھوں کے پیچھے سوچنے لگا۔ اگر تم نے میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایک جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھولی اور گاڑی سٹارٹ کی۔ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، چاہے تم جتنا بھی مجھ سے دور جاؤ، میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے ڈھور رہے تھے اور دل جیسے ایک دم سے غم سے بوجھل تھا۔ کسی چیز نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی گاڑی کی رفتار کافی حد تک بڑھی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ آج وہ سب کچھ تہس نہس کرنے کے لیے تیار نظر آ رہے۔ اگر تم مجھے نہ ملی تو اس کا جملہ اس کے منہ میں ہی رہ گیا۔ ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آتی دکھائی دی اور سفیان علی انصاری کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ چیخ بلند ہوئی اور پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ماہین سلیمان کی تلاش میں اس کی اپنی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی اور وہ سڑک پر خون میں لت پت کسی مدد کے انتظار میں پڑا آنکھیں بند کیے اپنی زندگی کی جنگ لڑا تھا۔ ماہی اٹھ جاؤ، کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک سو رہی ہو؟ 10 بجے تمہارا انٹرویو اور اس وقت 9:30 بج رہے۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تو وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی اور مشین کسی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ 5 منٹ سے بھی کم عرصے میں وہ باہر نکلی۔ اس نے فوراً سے اپنے بال بنائے، کندھے پر بیگ لٹکایا، اپنی فائل سینے سے لگائی۔ میں جا رہی ہوں، ناشتے کا وقت نہیں ہے، پلیز مجھے فورس مت کیجیے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو جھپھی دی۔ بن گئی ایسے، تم صحافی بننے کے لیے بہت دماغ اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم دیکھو بغیر ناشتے کے تو انٹرویو دینے جا رہی ہو۔ اس کی والدہ نے حسب توقع اسے ڈانٹا تو وہ اپنے کان پکڑنے لگی۔ امی پلیز۔ وہ جیسے جانے لگی تو اس کی والدہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے پکڑا پراٹھے کا نوالا لے کر اس کے منہ میں ٹھونسا۔ ایک نوالا تو لیتی جاؤ۔ وہ چبانے لگی اور برے برے منہ بنانے لگی۔ آپ بھی نا، اتنا اچھا خاصا منہ میرا چکنا کر دیا۔ اتنے گھی میں پراٹھے بناتی ہے کہ میں موٹی ہوتی جا رہی ہوں۔ پراٹھا چباتے چباتے کہنے لگی، اچھا اب چپ بھی کر جاؤ، اٹک جائے گا، اور جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا تو وہ ایک دم سے رکیں۔ ایک آپ ہی تو ہیں اس دنیا میں جن کی دعائیں میرے ساتھ ہیں۔ اس کی آنکھیں خود بخود نم ہونے لگیں۔ آج اس کی زندگی کا بہت بڑا دن تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر ان سے لپٹ گئی
انہوں نے اسے کافی دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میری ماہی چاؤ، بہت دیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئی۔ آپ بنا بس ایموشنل ہی کر دیتی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا اور فوراً سے گھر سے باہر نکلی۔ دعا پڑھنا نہ بھولنا، پیچھے سے اس کی والدہ نے اسے آواز دی تو اس نے ہاتھ ہلا کر گھر سے باہر قدم رکھ دیے۔ رکشہ لے کر وہ جیسے مطلوبہ جگہ پہنچی تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہاں تو ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ آج اگر آنکھ جلدی کھل جاتی تو کیا ہی ہو جاتا۔ وہ خود کو کوسنے لگی، یہاں میری جگہ ہے۔ وہ جیسی آگے بڑھ کر اپنی جگہ بنانے لگی تو ایک لڑکی نے فوراً سے برے برے منہ بنا کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ آپ کی جگہ ہے، آپ کا نام تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، کیا نام ہے؟ جویریہ ساجد، اس نے ایک دم سے اس کے گلے میں پہنا کارڈ دے کر کہا تو وہاں موجود تمام لوگ ہنسنے لگے اور وہ مسکرا کر پیچھے کھڑی ہو کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ ماہین سلیمان، جیسے اس کے نام کی آواز سنائی دی تو وہ دوڑتے ہوئے سکھ کی طرف گئی۔ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا اور سامنے سے آتے ایک شخص، اچھے خاصے ہینڈسم مرد سے، جس نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا اور جس کے آس پاس گارڈ کھڑے ہوئے تھے، وہ اسی سمت سے آگے کی طرف بڑھ رہا تھا جس سے ماہی انٹرویو دینے کے لیے کمرے کے پاس جا رہی تھی کہ ایک زوردار ٹکر سے اس سے ٹکرا گئی۔ اس کی چیخ بلند ہوئی، ہائے اللہ، میں مر گئی۔ اس کے منہ سے یہ لفظ نکلا اور وہ وہیں بیٹھ کر اپنا سر پکڑ کر سہلانے لگی۔ کیا نظر نہیں آتا آپ کو؟ ایک دم سے اس نے نظریں اٹھا کر اس ہینڈسم سے مرد سے کہا جو حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے میڈم؟ میں بھاگ کر نہیں آ رہا تھا، مجھ سے ٹکرائی آپ ہے، میں تو بالکل نارمل سپیڈ میں چل رہا تھا۔ اس شخص کی آواز ایسی تھی کہ چند لمحے تو اس کی آواز کے سحر میں کھویا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت ماہین کو اپنے انٹرویو کی فکر تھی۔ ہاں، اب آپ یوں بھی کہیں گے کہ میں اڑ رہی تھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں تو خود کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس نے آس پاس موجود گارڈز کو دیکھا تو منہ ہی منہ میں بڑبڑانے لگی اور زمین پر بکھری ساری فائلیں سمیٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ یوں نہیں کہ بندہ ہیلپ ہی کروا دے، ہیلپ کروائے گا تو شان میں کمی آ جائے گی نا۔ انتہائی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص جس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اچانک سے جھکا اور اس کی بکھری ہوئی فائل کو سمیٹنے میں مدد دینے لگا۔ تھینک یو، شکریہ، میں خود کر سکتی ہوں۔ اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کا انٹرویو لیٹ ہو رہا تھا۔ عجیب سرپھری سی لڑکی ہے۔ وہ جلدی سے فائل سمیٹ کر دوبارہ سے کمرے کی جانب بھاگ کر جانے لگی تو وہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پھر نظر اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو HR ڈپارٹمنٹ نظر آیا۔ اوہ، تو محترمہ گویا انٹرویو دینے کے لیے آئی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور سر جھٹک کر اپنے گارڈز کے ہمراہ باہر نکل گیا۔ یہ سفیان علی انصاری اور ماہین سلیمان کی پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی والدہ صوفے پر اسے بہت سی تصویروں کے ہمراہ نظر آئی۔ کیا ہو رہا ہے بیوٹیفل؟ اس نے صوفے پر ڈھپ کر کے انداز میں بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ اسے دیکھ کر رکی، نہ سلام نہ دعا۔ کیسا رہا تمہارا انٹرویو؟ انہوں نے ایک دم سے ساری تصویریں سمیٹ کر ایک تھیلے میں ڈالیں اور اس سے پوچھنے لگی، میرا انٹرویو تو ٹھیک رہا، آپ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کر رہی تھی؟ اس نے جھک کر صوفے کے پاس گھری ایک تصویر کو اٹھایا اور ادھر ادھر کر کے پوچھنے لگی، یہ کون ہے امی؟ اس نے تصویر اپنی امی کے سامنے لہرائی تو کلثوم بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی اور فوراً سے تصویر لے کر جھپٹ کر اسی تھیلے میں واپس ڈال دی۔ یہ کون ہے امی؟ آپ ایسے بیہیو کیوں کریں گے؟ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہ تھی کہ اس کی والدہ کا یہ رویہ اسے سمجھ میں نہ آتا۔ آپ کچھ چھپا رہی ہیں نا؟ اور آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کی آنکھیں دیکھیں کتنی سرخ ہو رہی ہیں، کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ ایک دم سے جیسے پریشان ہوئی اور فوراً سے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ کہیں بلڈ پریشر لو یا ہائی تو نہیں ہوا؟ وہ فوراً سے اندر جا کر پریشر کی مشین لائی تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ تم جانتی ہو یہ تصویر میں موجود مرد کون ہے؟ انہوں نے ایک دم سے اس سے ایسا سوال کیا کہ وہ حیرانی بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ کون ہے امی؟
اس نے اپنے آگے کی طرف آئے بال پیچھے کو کیا۔ آج وہ راز اس کو بتانے جا رہی تھی۔ اسے سن کر ماہین کا کیا رد عمل ہوتا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ وہ ماہین کو اس حوالے سے بتائے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ بتایا کہ تمہارے بابا بہت کم عمری میں ہم دونوں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور تم نے میری بات پر یقین بھی کر لیا کیونکہ تم اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما اور بہتی آنکھوں کے ساتھ سر جھکا کر آہستہ آواز میں کہنے لگی، جی امی، اور زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پر مجھے بابا کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگنے لگی، لیکن انہوں نے اسے روک دیا اور کندھے سے تھام کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں میں نے ہمیشہ یہی بتایا کہ تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شاید کسی جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ ماہین کو ایسا ہی لگا۔ وہ ہمہ گوشی ہو کر انہیں سننے لگی۔ تمہارے بابا حیات ہے۔ ایک دم سے گویا اس کے سر پر دھماکہ سا ہوا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے فوراً سے ان کے ہاتھ میں موجود تصویر پکڑی اور نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے بابا ہیں، یہ میرے بابا ہیں۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ کہہ کر ان سے تصدیق کر رہی تھی۔ لیکن آپ نے مجھ سے یہ سچ کیوں چھپایا؟ کیوں مجھے ان سے دور رکھا؟ کہاں ہے وہ؟ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک دم سے جذباتی ہو کر کھڑی ہوئی تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ لیکن وہ لوگ ہم سے کبھی نہیں ملنا چاہتے۔ تمہارے بابا نے مجھے اس وقت چھوڑا جب تم پیدا بھی نہ ہوئی۔ انہوں نے مجھے طلاق نہ دی، لیکن ابھی تک اپنے انتظار میں بٹھا کر کبھی مڑ کر میری خبر نہ لی۔ ان کی ہچکیاں بن گئی۔ اماں، اس کی نظریں اپنی اداس ماں کی آنکھوں سے ہوتی ہوئی ان کے سفید بالوں پر جا ٹکی، جو بچپن سے اس نے سفید ہی دیکھے تھے اور ابھی تک ان کی سفیدی برقرار تھی۔ لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس کی آنکھوں میں موجود غم کے سائے گہرے ہونے لگے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں، کس طرح زندگی گزارے۔ میں بس زندگی میں ایک بار ان سے ملنا چاہتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا قصور کیا ہے؟ کیوں انہوں نے مجھے انتظار کی سولی پر لٹکایا ہوا ہے؟ پورے 23 سال ہو گئے۔ آج وہی دن تھا جب میں ان سے منسلک ہوئی، اور آج وہی دن ہے جب میں ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی۔ پلٹ کر تمہارے بابا نے ایک بار بھی نہ پوچھا۔ نگاہیں آج بھی ان کی متلاشی ہیں، لیکن وہ میرے مجرم ہیں، اور میں ان سے مل کر سب سے پہلے اپنی زندگی کا حساب لوں گی۔ اس جوانی کا حساب لوں گی جو ان کی جدائی کھا گئی، جو ان کے انتظار میں نے گزار دی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے ماہین سلیمان کے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کو گلے لگایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ زندگی میں اتنے بڑے غم سے گزر رہی ہیں۔ آپ نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا ہے۔ کبھی میرے باپ کے لیے میرے دل میں نفرت پیدا نہ کی، لیکن آج مجھے ان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ میں ان سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ جب کبھی زندگی میں ان سے سامنا ہوا تو میں آپ کی گزری ہوئی تمام جوانی جو ان کے بغیر گزری، وہ تمام دکھ تکلیف مجھے پالنے پوسنے میں آپ نے برداشت کیے، ان سب کا حساب میں لوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود تصویر ایک دم سے پھینک دی اور اپنی ماں کی گود میں سر رکھ دیا۔ ان دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک کے آنسو جدائی کی داستان سنا رہے تھے اور دوسری کے آنسو حقیقت سے روشناس ہونے کے بعد دل میں پیدا ہونے والی درد کی عکاسی کر رہے تھے۔ وہ دونوں غم کی مجسم تصویر تھی۔ ایک کا غم پچھلے کئی سالوں سے اسے کھائے ہوئے تھا، اور دوسرے کا غم جیسے ابھی ہی پیدا ہوا تھا، نیا نیا جنم لیا تھا۔ دونوں اپنی اپنی انتہاؤں پر تھی۔ میرے خیال سے ہمیں اس پسماندہ گاؤں میں جہاں خطرہ زیادہ ہے کسی تجربے کار کو بھیجنا چاہیے۔ میڈیا ہاؤس کے CEO بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے جب انہیں سندھ کے ایک ایسے گاؤں کے بارے میں پتہ چلا جہاں حد سے زیادہ غربت اور جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ نہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ مجھے ماہین سلیمان سے زیادہ اس پروجیکٹ کے لیے اور کوئی بھی ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہی سب سے مناسب لڑکی ہے۔ وہ اپنے مقصد پر یقین رکھتی ہے، اور جب سے اس نے اس میڈیا ہاؤس کو جوائن کیا ہے، وہ سچ کی تلاش میں کچھ بھی کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی داؤ پر لگا سکتی ہے۔ وہ اپنے پروفیشن سے اتنا پیار کرتی ہے تو پھر میرے خیال سے
اسے ہی وہاں بھیجنا چاہیے۔ مینیجر نے CEO سے کہا تو انہوں نے اپنا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو آزما لیتے، ویسے بھی ان کا پہلا پروجیکٹ ہوگا، چھوٹی چھوٹی خبروں کے لیے تو کوئی بھی جان مار سکتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور انہیں چانس دے دوں گا۔ مینیجر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا اور فوراً سے ماہین سلیمان کو اپنے آفس میں بلوایا۔ جی سر، میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہاں CEO کو بیٹھے دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ نروس ہونے لگی۔ اسے جاب ملے پورا 1 مہینہ ہو گیا تھا اور آج اس کی باضابطہ ملاقات CEO سے ہو رہی تھی۔ جی تو آپ ہیں ماہین؟ سلیمان CEO نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ وہ وہی نروس سی ہو کر بیٹھ گئی۔ جی تو ماہین؟ سلیمان، یہ فائل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ کو گھر جا کر اس کی پوری اسٹڈی کرنی ہے اور پھر مجھے صبح جواب دینا ہے کہ آپ کیا کریں گی۔ ماہین نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی۔ سر، میں اس گاؤں کے بارے میں زیادہ تو نہیں جانتی۔ سر، میں اس گاؤں کے بارے میں پچھلے 1 مہینے سے ریسرچ کر رہی ہوں۔ مانتی ہوں کہ یہ خطرناک ہے، لیکن میں اسے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے آگے بڑھ کر فوراً سے اپنا جواب سنایا تو وہ دونوں حیرانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم کل کو ہی اس گاؤں کے لیے روانہ کر دیں گے۔ آج رات تک اپنا ہوم ورک مکمل کر لیجیے گا۔ ماہی نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں امید کے لیے روشن دکھائی دیے، جو اس کے کیریئر کو سب سے بڑا رپورٹنگ کیس تھا جس میں اسے ہر حال میں اپنا بیسٹ دینا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں چلتی ہوں۔ کیا میں ابھی سے آف کر سکتی ہوں؟ اس نے اپنے سر سے پوچھا تو انہوں نے اسے اجازت دے دی۔ وہ فوراً سے اپنی چیزیں سمیٹ کر جانے لگی جب ہانیہ نے اسے روکا۔ کیا بات ہے ماہین، اتنی جلدی کیوں جا رہی ہو؟ بس خوشی کی خبر ہے، تمہیں بتاؤں گی تو تم بھی خوش ہو جاؤ گی۔ ایک کام کرو، تم بھی میرے ساتھ ہی چلو۔ لیکن کہاں جانا ہے یہ تو بتاؤ۔ ہانیہ نے اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو فوراً سے پوچھ بیٹھی۔ یار، میرے کیریئر کا سب سے پہلا کیس ہے۔ مجھے ایک ایسے پسماندہ گاؤں کی رپورٹنگ کرنی ہے جس کا غربت میں کوئی ثانی نہیں، جہاں بچے اپنے جسم کو ڈھکنے کے لیے کپڑوں سے بھی آ رہی ہیں۔ اس سے زیادہ میں ظلم کی اور کیا داستان سناؤں۔ یہ ہماری حکومت کی نااہلی ہے اور مجھے اس نااہلی کو عوام کے سامنے لانا ہے تاکہ عوام کی آنکھیں کھلیں اور انہیں ووٹ دینے سے پہلے وہ یہ سمجھ سکیں کہ وہ حقدار کو دینا ہے، نہ کہ چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچنا ہے۔ وہ جوش سے کہنے لگی تو ہانیہ نے اسے محبت سے دیکھا۔ میں تمہارا اس معاملے میں ساتھ دینا چاہتی ہوں، میں بھی کل تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر عزم کا اظہار کیا۔ پھر کل تم بھی اپنی تیاری مکمل کرو۔ میں درخواست دے دوں گی کہ ٹیم کے ساتھ ہانیہ کو بھی شامل کر دیا جائے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ فوراً سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہمیں NGO کی طرف سے فنڈنگ مل گئی ہے۔ ہمیں جلد از جلد اس گاؤں میں پہنچنا ہوگا جہاں ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم پچھلے 1 سال سے بھی وہاں گئے تھے اور تھوڑا بہت ہی کام کر پائے۔ وہاں بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے، لیکن اب ہمارے پاس وافر مقدار میں فنڈنگ موجود نہیں، اس لیے ہم وقت ضائع کیے بغیر وہاں جاتے ہیں۔ وہ فون پر اپنے گھر میں ادھر سے ادھر ٹہل کر کہہ رہا تھا کہ جب اچانک سے اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سرپرائز سا ہوا۔ آپ کب آئے لندن سے؟ اس نے سامنے کھڑے سلیمان انصاری سے پوچھا اور ایک دم سے گلے لگ گیا۔ میں تبھی واپس آیا ہوں جب تم فون پر بات کرے تھے۔ اس نے اپنے بابا جان کو دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار دکھائی دیے۔ کہیں جانے کی تیاری کرے ہو؟ انہوں نے وہاں صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس نے اپنا سر ہاں میں ہلایا۔ جی، NGO کی طرف سے 1-2 ضروری ہدایات آئی ہیں، اسی پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اس گاؤں کا دورہ کرنا پڑے گا۔ اس نے وہاں بیٹھتے ان سے کہا تو ان کے چہرے پر پرچھائی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کتنی بار تمہیں کہا ہے میری کمپنی کو جوائن کرو، لیکن تم بس انہی کاموں میں لگے ہوئے۔ بھلا یہ NGO تمہیں کیا ہی تنخواہ دیتی ہوئے؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا تو وہ مسکرانے لگا۔ بات لوگوں کی فلاح و بہبود کی ہے اور میں کسی بھی حال میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ سوشل ورک میرا جنون ہے اور آپ اچھی طرح جانتے کہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ اس نے مسکرا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگے۔ جیسے تمہیں ٹھیک لگتا ہے کرو۔ انہوں نے اسے جانے کی اجازت دی۔ اگر آپ جلدی آتے تو ہم تھوڑی دیر اور باتیں کر لیتے، لیکن مجھے نکلنا ہے۔
اس نے گھڑی کی طرف دیکھا اور فوراً سے کہہ کر باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ڈرائیور جلدی سے گاڑی نکالو، ہمیں 3 گھنٹے بعد اس گاؤں میں موجود ہونا ہے جہاں ہماری NGO کی پوری ٹیم موجود ہے، لوگوں کی آواز بن رہی ہے اور ان کی مدد کر رہی ہے۔ میں یہ سارے معاملات اپنی نگرانی میں کروانا چاہتا ہوں، میں اسے ایسے ہی کسی پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے فوراً سے ڈرائیور سے کہا تو وہ گاڑی نکال آیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اہم ترین صورتحال سے کل رات سے آگاہ کریں۔ ہم ایک ایسے گاؤں میں موجود ہیں جو بنیادی سہولیت تک سے محروم ہے، جہاں غربت کا ڈیرا ہے، بچوں کے جسموں تک لباس غائب ہے، یہاں تک کہ وہ تپتی دھوپ میں ننگے پیر چلتے، ان کے پاؤں جھلس جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے مائک پیچھے کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ کیمرہ مین نے دیکھا تو اسے انگوٹھے کا نشان بنا کر بہترین کہا۔ وہ ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کٹ کرو اسے، اس نے آگے بڑھ کر کیمرہ مین سے کہا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو، بالکل ٹھیک ایکٹ کیا ہے تم نے۔ اب اگر اسے کٹ کریں گے تو TRP کیسے آئے گی، ریٹنگ کیسے ہوگی؟ کیمرہ مین نے کہا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں واقعی میں اس گاؤں کی حالت پچھلے 2 دن سے دیکھ کر شدید پریشان ہوں، غم میں ڈوبی ہوئی ہوں، اور تم میری اس غمزدہ صورتحال کو ریٹنگ کے لیے استعمال کرو گے؟ شرافت سے یہ سین کٹ کر دینا، میں دوبارہ شروع کر رہی ہوں۔ وہ جیسے غصے سے کیمرہ مین سے کہہ کر آگے بڑھی، اسے اپنے پیچھے تالیوں کی آواز آئی۔ بہت خوب، بہت خوب، آپ صحافی ہو کر یہ کام کریں گے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے جیسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران ہوئی۔ وہ وہی شخص تھا جو اس دن اسے اسی میڈیا ہاؤس میں ٹکرایا تھا، اور وہ گر پڑی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے فوراً سے سوچا، اگلے ہی لمحے اس کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی جو اس نے ابھی ابھی کہی تھی۔ ایکسکیوز می، آپ کی کیا تعریف ہے؟ اس نے اپنے آئی برو غصے سے اکٹھے کرتے ہوئے اسے پوچھا۔ میری جو بھی تعریف ہو، لیکن میں آپ کی ایکٹنگ کی تعریف ضرور کروں گا مس ڈرامہ کوئن۔ آپ جو بھی ہیں، ابھی یہاں سے گاؤں کی حالت بیان کرتے ہوئے رو پڑی تھی۔ آپ صحافی لوگوں کا یہی کام ہوتا ہے، لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے حالات، ان کی زبانی، عوام کو سنوا کر نہ جانے آپ کی کون سی حس کی تسکین ہوتی ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کام کرنا چاہتی ہیں تو یہاں بنیادی سہولیت فراہم کریں، نہ کہ آبدیدہ ہو کر اور آنکھوں میں آنسو بھر کر ان کی حالت بیان کی جائے تاکہ چینل کی ریٹنگ اوپر جائے۔ افسوس ہے آپ جیسے لوگوں کی سوچ پر۔ وہ جو دور سے سارا منظر دیکھ رہا تھا، مگر کچھ بھی سنے گاڑی سے فوراً سے اترا اور آگے بڑھ کر اسے کھری کھری سنانے لگا۔ بس بہت ہو گیا، بہت برداشت کر لیا میں نے آپ کے الزام۔ 5 منٹ سے کھڑے ہو کر آپ تقریر کریں، آپ کو اصل بات کا علم ہے؟ وہ رہان سی ہو گئی اور اس کے اس الزام پر بہت زیادہ تپ گئی تھی، اس لیے انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہنے لگی، کون سا الزام؟ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے واپس اپنی جگہ پر آئی اور کیمرہ مین کو اشارہ کیا کہ دوبارہ شروع کرو، یہاں فالتو لوگوں کی بات سننے کے لیے میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ اس نے وہاں کھڑے سفیان علی انصاری کو سراسر نظر انداز کیا اور کھڑے ہو کر دوبارہ اپنا کام شروع کرنے لگی۔ اس سے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا۔ سفیان تھوڑی دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر دوبارہ واپس لوٹ گیا۔ اس نے جب اپنی رپورٹنگ مکمل کی تو تھکی ہاری وہیں پتھر کے قریب بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ہانیہ جو ایک دوسرے علاقے کی کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی، اسے پتہ چلا تو وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس نے فوراً سے اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اسے گلے سے لگایا۔ میں نے اس وقت تو برداشت کر لیا، اب رہ رہ کر اس کی بات یاد آ رہی ہے تو بہت غصہ آ رہا ہے، اس نے ہانیہ سے کہا اور اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا اس گاؤں کی حالت بیان کر کر کے میں تمہارے سامنے کل سے نہیں رو رہی؟ آج رپورٹنگ کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو اس شخص نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگا، ریٹنگ کے لیے ڈرامہ کری ہو؟ میرا کام تو عوام تک آواز پہنچانا ہے نا، سہولیت فراہم کرنا تو حکومت کا کام ہے۔ وہ غصے میں تیز تیز بولنے لگی۔ اچھا نہ چھوڑو نا تم اسے، میں نے بھی اسے دیکھا ہے، وہاں بڑی لش پش گاڑی میں آیا ہوا اور تمہیں لیکچر دے رہا ہے، خود یہاں سے وہاں بس ٹہلنے کا کام ہی کر رہا ہے۔
پتہ نہیں کیوں اس گاؤں میں آیا، مجھے تو لگتا ہے یہ کسی دوسرے میڈیا ہاؤس سے آیا ہوا ہے، اور ساری کوریج کر کے اگر اس نے پہلے نیوز دے دی تو پھر ہمارا پروجیکٹ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ ہانیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تشویش کا اظہار کیا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون پہلے نیوز بریک کرتا ہے یا کون بعد میں، لیکن اس نے میرے آنسوؤں کو جو خالص ان کی حالت پر نکلے تھے فیک کیسے کہا؟ میں اس کا بدلہ اس سے ضرور لوں گی۔ وہ ابھی تک اس پر شدید غصہ تھی۔ وہ ہوتا کون ہے؟ اس کی باتوں پر سوال اٹھانے والا۔ اس کا غصہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا نا، اب تم چلو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے کہا تو وہ چاروں ناچار اٹھ کر اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ویسے یہاں ڈھنگ کا کھانا بھی نہیں ہوتا، ایک ہی ڈھابا ہے، وہاں بھی اتنی مکھیاں اور مچھر ہوتے ہیں، کھانے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں۔ وہ افسوس کے ساتھ کہنے لگی، کل بھی اس نے صرف 1-2 لقمے ہی لیے تھے۔ وہ پیدل چلتے چلتے ڈھابے کے پاس آئے اور جیسے ہی کرسیوں پر بیٹھنے لگے، سامنے کی طرف نظر پڑی تو وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہیں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ چلو یہاں سے، میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گی، جہاں یہ شخص ہوگا اس طرف میں اپنے قدم رکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتی، گھر جا کر میں کھانا کھاؤں گی۔ اس کا غصہ ایک بار پھر سے سر چڑھ کر بولنے لگا۔ وہ اس وقت جینز اور کرتے میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اس نے اپنے گلے میں لے رکھا تھا۔ بیگ کو دوبارہ کندھے پر لٹکایا اور جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اس نے انتہائی اونچی آواز میں کہا تھا، جو سفیان علی انصاری نے بغور سنا، اور طنزیہ ہنستے ہوئے وہاں موجود چارپائی سے اتر کر اس کی طرف بڑھا۔ ویسے ابھی جو آپ باتیں کر رہی تھی نا، یہ مچھر اور مکھیوں میں کس طرح کھائیں گی؟ تو یہ اسی کا غصہ ہے، مجھ پر غصہ۔ اگر آپ کو آیا ہوتا تو آپ یہیں میرے سامنے بیٹھ کر کھاتی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ ڈرامہ کوئن تو ویسے ہی ہیں آپ۔ اس بات کو سن کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ اس نے وہیں اپنا بیگ رکھا اور الٹی پلٹی مار کر بیٹھ گئی۔ فوراً سے آرڈر دیا، 1 پلیٹ دال اور اس کے ساتھ نان لے کر آؤ۔ میں پوری کی پوری اس کے سامنے کھا کر بتاؤں گی یہ شخص خود کو سمجھتا کیا ہے۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر وہاں کا منظر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس لڑکی کو نہ جانے کیوں دے کر اس کا خون کھولنے لگتا، اور اب جب اس نے اس کا چیلنج قبول کیا تو وہ سینے پر ہاتھ لپیٹے اسے دیکھ رہا تھا۔ چند لقمے لینے کے بعد اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ کھڑی ہوئی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ آپ نے اس دن اپنی تعریف نہیں بتائی، آپ کس بلبوتے پر مجھے ڈرامہ کوئن کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم صحافیوں کے اندر جذبات اور احساسات نہیں ہوتے؟ وہ نڈر انداز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نے یہ کب کہا کہ آپ کے اندر احساس وہ جذبات نہیں ہوتے، لیکن پیسوں کے عوض وہ سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر اس گاؤں کی اتنی ہی فکر ہے تو آپ اپنے ساتھ وہ تمام ٹیمیں بھی لے آتے جو اس گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی، لیکن چونکہ چینل کی ریٹنگ کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، اس لیے آپ سب صرف سوالات ہی کر سکتے ہیں، اس کے جوابات یا حل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر بالکل آرام سے اپنی بات اسے سمجھا رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، دوبارہ اپنے قدم بڑھا دیے، لیکن پھر مڑی اور اس کی طرف دیکھا۔ ہماری جو ڈیوٹی ہے ہم وہ کریں۔ آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ آپ یہاں گاؤں میں 2 دن سے نظر آ رہے ہیں، آپ نے کیا خاطر خواہ کام انجام دیا؟ ذرا مجھے بتائیے تو صحیح۔ اس نے اس سے سوال کیا تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ پہلی بار آپ نے کوئی کام کی بات کی ہے، اگر آپ ہمارے کام کو کوریج نہ بھی دیں تو بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوریج کی کوئی ضرورت ہے بھی نہیں، چنانچہ آپ میرے ساتھ آ کر ہمارے کام کو دیکھ سکتی ہیں، لیکن کیمرہ مین کے بغیر۔ اس نے کہا تو ماہین نے ہانیہ کو اشارہ کیا۔ ادھر آؤ ہانیہ، جو لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آؤ ان کے کام کو بھی دیکھتے کہ صرف باتیں ہیں یا واقعی میں کام بھی کیا۔ اس نے بھی طنز سے بھرپور طور پر کام لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ کیا آپ گاڑی میں بیٹھنا پسند کریں گی یا پیدل ہی ہمارے ساتھ چلیں گی؟ کہیں تھک تو نہیں جائیں گی؟ اس کے لہجے میں چبھن تھی جو بری طرح ماہین کو محسوس ہوئی۔ جی نہیں، اتنی ہمت ہے کہ مزید پیدل چل سکیں۔ آپ اپنا کام دکھائیے، ہماری فکر مت کیجیے۔ ہانیہ نے مسکرا کر ماہین کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس سے کم نہیں تھی، دو بدو جواب دے رہی تھی، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ گاؤں کا اسکول جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے پچھلے سال ہی بنوایا ہے۔ پچھلے سال جب ہم نے اسے بنوایا تھا
تو اس وقت داخلوں کی تعداد 10 تھی اور اب بڑھ کر 400 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ ہماری محنت ہے کہ جو گاؤں کے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے آمادہ نظر آ رہے ہیں۔ اس نے بتایا تو ماہین نے اپنا سر ہلایا، البتہ اس کے چہرے پر پسندیدگی کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ تعلیم سے پہلے انہیں زندگی کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں تو وہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ آپ میری رپورٹ چیک کر سکتے ہیں کہ اس طرح انہیں پینے کا صاف پانی بھی مہیا نہیں کیا جاتا اور یہ لوگ کافی زیادہ بیماریوں کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ ماہی نے اپنے فیکٹس اینڈ فگرز اس کے حوالے کیے تو وہ مسکرانے لگا۔ یہ گاؤں چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے اس کا آدھا حصہ ہم نے ابھی کور کرنا ہے اور آدھا حصہ ہم پچھلے سال ہی کور کر چکے ہیں۔ آئیے اس طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری NGO کس طرح ان کے لیے کام کری۔ وہ انہیں لے کر ایک بہت بڑے فلٹر پلانٹ کے پاس آیا۔ گاؤں کا آدھا حصہ یہاں سے پانی حاصل کر چکا ہے اور ابھی بھی کرتا ہے۔ اسے ہم نے کل ہی مینٹیننس کروائی ہے، لیکن آپ کی کوریج میں یہ حصہ شامل نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے گاؤں کا وہی حصہ دکھانا ہے جس سے زیادہ ویوز آپ کو حاصل ہو اور ریٹنگ ملے۔ ریٹنگ کا چکر، اسی چکر کی وجہ سے آپ ہمارے مثبت کام کو نظر انداز کریے، جو مجھے بالکل بھی گوارا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میری NGO کی کوریج ملے، لیکن کم از کم اس بات پر تو شاباش ملنی چاہیے نا جو انہوں نے گاؤں کے لوگوں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے کی۔ اس کی بات سن کر ماہی نے ایک لمحے کے لیے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ اس سے متاثر نظر آ رہی تھی۔ ماہی نے جھک کر اس کے کان میں کہا، زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود پینٹ اور کوٹ میں ملبوس ہو کر اگر یہ سارے کام ہمیں بتا رہا ہے تو اس میں اس کی ذرا بھی محنت شامل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی یہاں آیا ہے اور کوئی نیا پروجیکٹ تو شروع کیا نہیں۔ ماہین اس سے ذرا برابر بھی متاثر نہیں تھی اور ہانیہ کو بھی روک رہی تھی۔ بس کر دو یار، ویسے ہمارے یہاں میڈیا ہاؤس میں یہی تو ہوتا ہے، بات کرتے کرتے اچانک آنکھوں میں آنسو آ جانا۔ یہ سب ڈرامہ کوئن ہی تو ہوتی ہیں جو یہ کرتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم واقعی میں ابدیدہ ہو گئی تھی، لیکن اب اس میں اس بیچارے کا کیا قصور؟ اس نے جو دیکھا وہی سمجھا۔ تم بھی چھوڑ دو اس کا پیچھا اور دیکھو اس کی NGO نے مل کر یہاں گاؤں کے لوگوں کے لیے بہت سے کام کیے۔ اچھے کام کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے بیچ میں ٹانگ اڑانی چاہیے۔ امید ہے تو میری بات سمجھو گی اور جھگڑا چھوڑ دو گی۔ اس نے آگے بڑھ کر ماہین کا کندھا تھپتھپایا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی اور پھر بالکل خاموش ہو گئی۔ میں تھک گئی ہوں، میں واپس جانا چاہتی ہوں، اس نے کہہ کر اپنے قدم واپسی کے لیے بڑھائے تو وہ خاموش ہو کر گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہماری NGO کا آفس بھی، اگر آپ وہاں آنا چاہیں تو ضرور آئیے گا۔ وہ مخاطب تو ہانیہ سے تھا لیکن گاڑی کے بیک ویور سے اس کی نظریں ماہین سے مخاطب تھی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے دوبارہ یہاں خجل خوار ہونے کی۔ میں یہاں اپنے کام سے آئی ہوں تو اپنا ہی کام کروں گی، اس نے ہانیہ کے کان میں کہا، لیکن وہ بخوبی سن چکا تھا۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ ویسے آپ کچھ پینا پسند کریں گی مس ہانیہ؟ آپ ہماری مہمان بن کر ہمارے کام کو دیکھنے آئی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارا یہ مثبت انداز میڈیا کو ضرور دکھائیں گے۔ جی جی ضرور، ہانیہ نے بھرپور طریقے سے مسکراتے ہوئے کہا تو ماہین نے اسی وقت اس کے پاؤں پر اپنا پاؤں زوردار انداز میں دے مارا۔ ہانیہ کی بچی، تو چل میرے ساتھ، تجھے تو میں پوچھتی ہوں، اس نے اس کے کان میں دھمکی نما انداز میں کہا تو ہانیہ کا کہکہا بلند ہوا اور پھر گاڑی میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کے خیال سے ایک دم سے چپ ہو گئے۔ تم بنا کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہو تو ہاتھ منہ پورا جسم دھو کر پیچھے پڑ جاتی، بس بھی کر دو، بخش دو اس کی جان۔ ہانیہ نے اسی وقت میسج ٹائپ کر کے بھیجا تو وہ خون خواہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ تم نے اتنی جلدی پارٹی بدلی؟ میں یقین نہیں کر سکتی، تم اس کی پرسنالٹی کے روپ میں آ گئی ہو۔ میں کبھی نہیں آؤں گی، اس نے میسج ٹائپ کیا اور گاڑی کے باہر شیشے سے نظر آنے والے مناظر کو دیکھنے لگی، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ وہ اب ہانیہ سے بھی ناراض ہو چکی ہے۔ ایک بہت بڑی خبر ہے، کیمرہ مین بھاگتے ہوئے اور سانس لینے کے درمیان اس نے یہ جملہ کہا تو ہانیہ اور ماہین دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ وہ جو ایک دوسرے سے گپ شپ میں مصروف تھی ایک دم سے سنجیدہ ہو گئی۔ ماہین، تمہیں یاد ہے ابھی کل ہم نے جس گھر کا دورہ کیا تھا جہاں 6 بیٹیاں تھیں اور باپ مزدور تھا؟ اس باپ نے اپنی 6 کی 6 بیٹیوں کو زہر دے دیا۔
کیمرہ مین نے جب یہ بات ان دونوں کو بتائی تو وہ دونوں منہ پر ہاتھ رکھ کر دکھ کا اظہار کرنے لگی، یہاں تک کہ ماہین تو بلک بلک کر رونے لگی۔ کیا ہو گیا یار، صبر کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کب ٹھیک ہوگا؟ کب باپ ایسے ہوتے ہیں؟ کیا وہ روتے ہوئے نم آنکھوں سے ان دونوں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہمارے والد صاحب تو ایسے نہیں ہیں، غربت نے یہ سب کچھ کیا ہے، باپ کا بھی قصور نہیں۔ کیمرہ مین نے کہا تھا، اس کی آنکھیں خلا کو گھو رہی تھی۔ باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، تم لوگوں کو نہیں پتا، باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، کوئی اپنی بیٹیوں کو زہر دیتا ہے تو کوئی زندہ درگور، اور کوئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سے دور چلا جاتا ہے، انہیں اپنے سائے سے محروم کر کے اپنی الگ دنیا بسا لیتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہنے لگی۔ ہانیہ نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ میں ذرا واش روم ہو کر آتی ہوں۔ وہ اندر اس کمرے کی طرف گئی اور وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ کر زاروں کتار ہونے لگی۔ کھڑکی سے باہر آسمان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ بابا، آپ نے بھی میرے ساتھ یہی سب کچھ تو کیا ہے۔ آپ میں اور اس باپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس باپ نے اپنی 5-6 بیٹیوں کو زہر دے دیا۔ وہ غربت سے دوچار تھا، لیکن آپ کو کیا مجبوری تھی؟ آپ نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، اس وقت تک کہ میں دنیا میں تشریف بھی نہیں لائی تھی، اور آپ مجھے، میری ماں کو، اس بڑی دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی کہ اچانک سے اسے کھڑکی کے پاس کسی کے سائے کا احساس ہوا۔ وہ آنسو پہنچ کر کھڑکی کے پاس ہو کر دیکھنے لگی تو اپنی جگہ حیران ہوئی اور اچھل کر دور ہوئی۔ سفیان علی انصاری کھڑکی کے ساتھ کھڑا اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک دم سے اپنی جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھایا، گویا وہ اس کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ میں ٹھیک ہوں اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک دم سے اپنا رخ پھیر لیا۔ اگر آپ اپنا غصہ چھوڑ دیں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اس وقت اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس نے زبردستی اپنا رومال اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں معافی مانگتا ہوں آپ کو اس دن ڈرامہ کوئن کہنے کی وجہ سے۔ وہ شرمندہ نظر آنے لگا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ کوٹ پینٹ میں ملبوس تھا، لیکن آج اس نے ہلکی سی شرٹ اور اس پر جینز پہن رکھی تھی۔ بڑی ہوئی شیو کے ساتھ وہ بہت جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ باہر آ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ میں معافی مانگنے کی وجہ سے اس کا دل کافی حد تک ہلکا ہو گیا۔ آپ کے والد صاحب حیات نہیں ہیں؟ اس سوال پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ حیات ہیں لیکن دور ہیں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ماہین نام کی کوئی بیٹی بھی ہے ان کی اس دنیا میں۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بھرنے لگے۔ اٹس اوکے، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا۔ کوئی بات نہیں، مجھے دوبارہ سے اپنے شوٹ کے لیے جانا ہے، چلتی ہوں۔ اس کا لہجہ بدل چکا تھا۔ پہلے جو سختی موجود تھی اب وہ غائب ہو چکی تھی۔ شاید یہ سفیان علی انصاری کے معافی مانگنے کا اثر تھا۔ وہ اسے دور تک جاتا دیکھتا رہا۔ یہ لڑکی اندر سے بہت گہرے راز لیے ہوئے۔ میں اسے غلط سمجھتا تھا، میں نے اسے مغرور سمجھا، لیکن یہ بہت نرم دل کی ہے۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اپنی ٹیم کے ساتھ جا کر کل کے کام پر توجہ دینے لگا۔ لیکن نہ جانے کیوں آج اسے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ اسے خود بھی معلوم نہیں تھی۔ السلام علیکم ناظرین، ہم گاؤں کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں جہالت اپنے عروج پر، جہاں غیرت کے نام پر کئی لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور آج ایسی ہی ایک لڑکی سے ہم انٹرویو کریں گے جنہیں ہماری ٹیم نے ہی کاروکاری ہونے سے بچایا اور غیرت کے نام پر قتل ہونے سے وہ بچ گئی۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مسمات اسما بی بی۔ وہ مائک لیے کھڑی اس کا انٹرویو کرنے لگی۔ جی تو بتائیے، آپ کے بھائیوں کو آپ کی کس بات پر غصہ تھا؟ آپ بالکل سچ سچ بتائیے گا، ڈریے گا نہیں، یہاں ٹی وی پر آپ کو سب لوگ دیکھ رہے۔ ماہین نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، انتہائی پیار سے پوچھنے لگی۔ تو وہ لڑکی رونے لگی۔ نہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے اور نہ میں نے کوئی خواہش کا اظہار کیا، نہ اپنی پسند کی شادی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بلکہ میں نے یہاں موجود گاؤں میں اسکول میں داخلہ لینے کے لیے انہیں امادہ کیا تو دونوں مجھ پر یہ الزام عائد کر رہے کہ اگر آپ کی ٹیم اس وقت نہ آئی ہوتی تو شاید میں موت کے گھاٹ اتارتی جاتی۔ وہ لڑکی دوبارہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چپ کرواتی،
اچانک سے وہاں بہت سارا ہجوم جمع ہو گیا اور پتھراؤ ہونے لگا۔ فراز، جلدی سے چلو یہاں سے، کیمرہ بند کرو۔ اس نے فوراً سے فراز کو کیمرہ بند کرنے کا حکم دیا اور باہر کی طرف جانے لگی، لیکن ہجوم انہی چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ اے چھٹانک بر کی چھوکری، تو کہاں جائے گی؟ پچھلے 1 ہفتے سے تو ہمارے گاؤں میں آئی ہے اور رپورٹنگ کر رہی ہے۔ تو کیا سمجھتی ہے کہ سب کچھ تیری مرضی کے مطابق ہوگا؟ یہاں گاؤں کے وڈیرے نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں میں بے حیائی پھیلانے آئی ہے۔ اس لڑکی کو بھی بچا لیا، حالانکہ یہ بے غیرت ہے، بے شرم ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ ہم گاؤں کی روایات کو بھول جائیں۔ یہ کہتے ہی وہ ہجوم اس پر پل پڑا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگی۔ فراز پیچھے رہ گیا۔ وہ بھاگتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ بہت سی گلیاں عبور کرنے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اچانک سے اس کے پاؤں میں ایک رسی آئی اور وہ زوردار طریقے سے جا کر گر گئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہجوم اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اور جیسے ہی اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو ایک زوردار آواز نے ہجوم کو وہیں روک دیا۔ خبردار کسی نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں تمام لوگوں پر گولیاں چلا دوں گا۔ آواز کی سمت اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ سفیان علی انصاری کے ہاتھوں میں گن موجود تھی اور اس نے ہجوم کی طرف گن کی ہوئی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گارڈ کے ہاتھوں میں بھی موجود رائفل پورے ہجوم کو اپنے نشانے پر لیے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے ذرا برابر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں گولیوں سے بھون دوں گا۔ اس کے کہتے ہی مشتعل ہجوم ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا اور لوگ منتشر ہونے لگے۔ اس نے اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن دوپٹہ کہیں بھی موجود نہیں تھا۔ بال بکھر گئے تھے اور ہاتھ اور پیروں میں بے تحاشا رگڑیں آئی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ ایک دم سے وہ جھکا اور اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا۔ اسے بے تحاشا شرم سی محسوس ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنا جسم چھپانے کی کوشش کی۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی شرٹ جھاڑیوں میں آنے کے بعد 1-2 جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ آپ گھبرائیے نہیں۔ اس نے فوراً سے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے کندھوں پر ڈالا۔ یہ پہن لیجئے اور میرے ساتھ آئیے۔ اس نے فوراً سے اس کا دیا ہوا کوٹ پہنا تو تھوڑی سانس میں سانس آئی۔ لائیے اپنا ہاتھ دیجئے۔ سفیان علی انصاری نے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے فوراً سے وہ ہاتھ تھام لیا۔ سہارا لے کر کھڑے ہونے کے باوجود بھی اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ کو کافی زیادہ چوٹ آئی ہے۔ اس کے ماتھے سے نکلتا خون ہاتھوں اور پیروں پر گہرے زخم کی لکیریں دیکھ کر وہ افسوس سے کہنے لگا، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ اسے زوردار چکر آیا۔ آپ ٹھیک نہیں ہیں، کہتے ساتھ اس نے ایک دم سے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ کیا کریں؟ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا یہ رد عمل وہ توقع نہیں کر رہی تھی۔ مجبوری ہے، کوئی فلم کا سین نہیں چل رہا۔ اب آپ چل نہیں پا رہی اور سہارا لینے کے لیے بھی راضی نہیں ہیں، اس لیے اس سے زیادہ بہتر حل مجھے اور کوئی نہیں لگا۔ سفیان انصاری نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبوں کو دیکھ کر اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ لڑکا بدل چکا تھا، شاید وہ اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ہانیہ؟ ایک دم سے اسے دیکھ کر اندر آئی تو سفیان نے اسے وہاں موجود چارپائی پر لٹایا۔ آپ ان کے زخموں کی صفائی کر دیں، وہ ان کے ماتھے وغیرہ پر وہاں فرسٹ ایڈ باکس میں موجود وہ دوا لگا دیں۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ مڑ گیا۔ کچھ نہیں یار، بس مشتعل ہجوم پیچھے پڑ گیا، کاروکاری کیے جانے والی لڑکی کو بچایا تو بس یہ حال ہوا۔ اس نے افسوس سے کہا تو ہانیہ نے اس کے زخم صاف کر دیے۔ بس ایک بات تو بتاؤ۔ وہ متجسس ہوئی۔ کیا؟ وہ بیزار نظر آنے لگی۔ یہ تم دونوں میں دوستی کب ہوئی؟ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ اپنے آئی برو اکٹھے کیے، اب زیادہ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ ہانیہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم غلط سوچ رہی ہو۔ غلط تم ہو، اس نے تمہیں اس مشتعل ہجوم سے بچایا اور تم کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہے۔ اچھا نا، اب زیادہ دماغ مت کھاؤ، میں سونا چاہتی ہوں۔ اس نے ناٹک کرتے ہوئے وہیں چارپائی پر لیٹ کر اپنے منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ کل ہماری واپسی ہے، میڈیا ہاؤس ہمیں واپس بلا رہا ہے۔ جتنا ڈیٹا ہم نے کلیکٹ کرنا تھا کر لیا، کل صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ ہانیہ نے اسے خبر پہنچائی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی زندگی کا سب سے مشکل پروجیکٹ ثابت ہوا تھا۔ اسے 1 ہفتے کے دوران ہی اسے اپنی نانی یاد آ گئی تھی۔ آپ
واپس جا رہی ہیں؟ اسے پتہ چلا کہ وہ فوراً سے اس کے پاس آیا۔ ماہین نے ایک لمحے کے لیے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی، واپس جانا تو تھا، ایک ہی ہفتے کا قیام تھا۔ اس نے اپنا بیگ سمیٹا اور اپنے کندھے پر ڈالا۔ اس کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کی طبیعت پوچھنے لگا۔ جی بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ جی کہیے۔ اس نے سر اٹھا کر سفیان کی طرف دیکھا تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، آپ کا بہت شکریہ۔ کس بات کا شکریہ؟ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری ٹیم کے ایک بندے نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس 1 مہینے کی پوری سیلری NGO کے فنڈ میں دی ہے تاکہ اس گاؤں کے لیے کچھ ہو سکے، بہتری کا سامان بن سکے۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا، اس بات کے لیے آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرانے لگی۔ ویسے یہ میری نیکی تھی اور اس کا صلہ میں اللہ سے ہی رکھتی ہوں، آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر سکون بھری مسکراہٹ دیکھ کر اس کے دل میں نہ جانے کیوں ایک سکون سا اترتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہم دوبارہ نہیں مل سکتے؟ سفیان کی بات سن کر اس کا دل ایک دم سے جیسے زور سے دھڑکا۔ شور، آپ میرا نمبر میڈیا ہاؤس سے دیکھ سکتے ہیں، جب آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں، وہ پروفیشنل انداز میں کہہ کر کھڑی ہوئی اور اپنا کارڈ اس کی طرف بڑھا دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، وہ ایک بار پھر سے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا۔ میری گاڑی تیار ہے، میں جا رہی ہوں، اس نے کہہ کر اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اس سے خود سے دور جاتا دیکھتا رہا، نہ جانے کیوں جیسے جیسے وہ دور ہوتی جا رہی تھی ایک لمحے کے لیے سفیان کو اپنا دل ویران سا محسوس ہوا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ وہیں بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگی اور زور سے اپنی ماں کو آواز دی تو فوراً سے دوڑ کر اس کے پاس آئی۔ آہستہ بولو، وہ سن لے گا تو کیا سوچے گا؟ اس نے ناسمجھی سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ کون سن لے گا؟ وہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آئی تھی، گاؤں سے واپس آئے اسے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ وہی جو تمہیں گاؤں میں ملا تھا، تمہارا رشتہ لے کر آیا۔ اس نے ایک دم سے اچھمبے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ کس کی بات کر رہی ہیں؟ کون نمونہ آ گیا جو آپ اتنی حواس باختہ ہے؟ کہتے ساتھ وہ فوراً سے ڈرائنگ روم میں آئی اور اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ وہ اسے دیکھ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ آپ بیٹھے، میں ابھی آتی ہوں۔ اس نے فوراً سے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانے، کم از کم بندہ بتا بھی دیتا ہے کہ کون آیا۔ واپس جا کر اس نے اپنی امی پر غصہ کیا۔ میں تو تمہیں بتا رہی تھی، تمہیں ہی صبر نہیں ہوا، ڈرائنگ روم میں پہنچ گئی۔ اب اس نے رشتہ بھیجا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کی ماں نے اس کے سر پر بم پھوڑا، حیرت بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ وہ وہاں تک چلا آیا تو اس کا دل جیسے سینے سے باہر نکلنے کے لیے بے تاب نظر آنے لگا۔ بیٹا تم لوگ بات کرو، میں ابھی چائے بھجواتی ہوں۔ اس کی ماں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ دیکھیں، مجھے زیادہ لپیٹ کر بات کرنا نہیں آتی۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ شروع میں ہمارے درمیان تھوڑی غلط فہمیاں تھیں، پھر وہ غلط فہمیاں دور ہوئیں تو مجھے پتہ چلا کہ آپ واقعی میں ایک ہیرا ہیں۔ اب میں اس ہیرے کو کسی طور پر خود سے دور نہیں ہونے دینا چاہتا۔ میری فیملی کے بارے میں اگر آپ کو معلوم کچھ کرنا ہے تو میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور میں اکیلا ہی ہوں۔ اسی وجہ سے اپنا رشتہ لے کر خود ہی آ گیا۔ اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو پھر آپ کو میرے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا۔ جو فیصلہ میری والدہ کا ہوگا وہی میرا ہوگا، اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا اور فوراً سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کہ یہ لڑکی بھی نا بہت ہی زیادہ عجیب اور سر پھری سی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس کی والدہ کو یہ خبر بھی تو سنانی تھی کہ وہ راضی ہو گئی ہے۔ ان دونوں کی منگنی کی تاریخ طے ہو گئی اور منگنی والے دن ماہین خوبصورت سا جوڑا زیبتن کیے اسی کے انتظار میں تھی۔ تب سامنے آتی شخصیت پر اس کی نظر پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی گئی۔ اسے بتایا گیا کہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ سفیان علی انصاری کا باپ ہے، تو اسے اپنے اوپر 7 آسمان اور زمین گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے، وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی جانی۔ جس حقیقت کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا وہ بہت بھیانک چیز اور وہ اسے برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے اپنے بابا ماہین سلیمان کے بابا سلیمان علی انصاری اس وقت اس کے سامنے کھڑے
اپنے بیٹے کی منگنی میں شرکت کے لیے موجود ہے، اور انہی کی بیٹی ماہین سلیمان انہیں وہاں دیکھ کر ایک دم سے خود کو گہری کھائی میں گرتا ہوا محسوس کر چکی تھی۔ اس لیے اس نے وہاں سے نکلنے میں ہی اپنی بھلائی جانی تھی۔ لیکن سفیان علی انصاری یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا اور اسے تلاش کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہو گیا۔ سفیان، یہ کیا حالت بنا لی آپ نے؟ وہ پچھلے 2 دن سے بے ہوش تھا۔ گہری چوٹ لگنے کی وجہ سے اسے ابھی تک ہوش نہ آ سکا۔ ہانیہ کے مسلسل کہنے پر وہ ہاسپٹل چلی آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور دل بے حد غمگین تھا۔ سفیان کی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں آپ کے پاس، اپنی آنکھیں کھولے۔ اپنے منگیتر کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ میں آپ کو حقیقت بتانے والی تھی۔ اس وقت مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے اور میرے بابا ایک ہی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے تو مجھے بتایا تھا کہ آپ کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر ہمارا یہ رشتہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا تو سفیان کے جسم میں جنبش ہونے لگی۔ اسے ہوش آ رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے ماہین سلیمان کو پایا۔ فوراً سے کھڑا ہو کر اس کے گلے لگ گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! ماہین نے ایک دم سے ڈاکٹر کو بلایا۔ دیکھیں آپ بہت زیادہ بات نہ کریں، آپ کی کنڈیشن بگڑ سکتی ہے۔ سفیان کو ڈاکٹر نے انجیکشن لگانے کی کوشش کی لیکن وہ بے چکا تھا۔ مجھے کسی انجیکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اس وقت ماہین سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ اس کے کہنے پر تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تم نے ایسا کیوں کیا ماہین؟ تم نے مجھے رسوا کیوں کیا؟ تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے سوال کرنے لگا۔ ماہین کی آنکھوں میں بے تحاشا آنسو دوڑتے ہوئے نظر آئے تھے۔ تمہیں سچ جاننا ہے نا؟ تم اپنی ماہین کو غلط مت سمجھنا۔ سچ تو یہ ہے کہ جسے تم بابا کہتے ہو وہی شخص ہے جس نے مجھے اس وقت چھوڑا جب میں پیدا بھی نہ ہوئی، میری ماں کو اکیلا کیا، یعنی سلیمان انصاری میرے والد صاحب ہیں۔ یہ خبر سنتے سفیان کا چہرہ پتھر ہو گیا۔ کیا؟ لیکن بابا نے تو مجھے اس بارے میں کبھی نہیں بتایا کہ ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ ماہین کے برعکس اس کے چہرے پر بہت زیادہ حیرت نہ تھی۔ ہمارا یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہمارا باپ ایک ہی ہے؟ ماہین نے اسے ایک اہم مسئلے کی جانب توجہ دلائی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں انہیں بابا کہتا ہوں لیکن وہ میرے ماموں ہیں۔ انہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، اس لیے میں بابا کہتا ہوں۔ لیکن ماموں جان نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ ان کی پہلی بیوی بھی تھی اور ان سے ایک بیٹی بھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اپنی قسمت پر کہ تم ان کی ہی بیٹی ہو۔ اس نے ایک دم سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کے سر پر اپنا سر ٹکا کر کہنے لگا، تو کیا آپ ان کے سگے بیٹے نہیں ہیں؟ ماہین نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، اگر یہ وجہ تھی منگنی چھوڑ کر جانے کی تو مجھے بتا سکتی تھی۔ اگر ایسا تھا تو سب کچھ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن تم حسب توقع اپنے غصے میں مجھ سے دور ہو گئی۔ وہ شکایت کرنے لگا تو اس نے سفیان کے سامنے اپنے کان پکڑے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن میں اس شخص کا کیسے سامنا کر سکتی ہوں؟ اس شخص کے گھر میں کیسے بیاہ کر جا سکتی ہوں جس نے میری ماں کو اکیلا کر دیا؟ وہ ایک بار پھر سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں گرا کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ سفیان کے دل پر جیسے کسی نے ایک دم سے چھری چلا دی۔ تمہارے آنسو میرے دل پر گرتے ہیں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں وہاں نہ رہوں تو میں تمہارے لیے الگ گھر لے لوں گا، ہم وہاں رہیں گے، تمہیں تمہارے باپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری ماں کو اس کی خوشیاں ملے تو پھر میں ان کے درمیان صلح کروا سکتا ہوں۔ ویسے بھی ماموں جان اپنی دوسری شادی سے خوش نہیں ہیں، ان کے تمام بچے لندن میں ہیں اور اس وقت یہاں وہ پاکستان میں اکیلے ہی زندگی گزاریں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سلیمان انصاری وہاں موجود ہے۔ یہ تم ہو ماہین؟ انہوں نے کہا تو ماہین کا دل جیسے بند ہونے لگا۔ آپ کو میرا نام یاد ہے جبکہ میں تو پیدا بھی نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ تم پیدا نہیں ہوئی تھی لیکن تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی میں نے تمہیں یہ نام دے دیا تھا۔ میری اور تمہاری ماں کی انا پرستی نے تمہیں اتنے سالوں یتیمی میں گزارنے پر مجبور کیا۔ میں تم سے بے حد شرمندہ ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رونے لگے۔ یہ بہت مشکل ہے کہ میں ان تمام لمحوں کو بھول جاؤں جو آپ کے بغیر گزارے، لیکن میں پھر بھی اپنی کوشش کروں گی۔
وہ بلک بلک کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سفیان نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ بابا، اب یہ آپ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بہو بھی ہے، اب آپ کو دو دو محاذوں پر لڑنا ہے؟ سفیان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا تو وہ مسکرانے لگے۔ میں اپنی بیٹی اور بہو کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا بس چلے تو میں ابھی سے تم سے نکاح کر کے اپنے گھر لے جاؤں اور سالوں کی تشنگی مٹا دوں جو مجھے اپنی بیٹی سے دور رہنا پڑا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگے۔ سفیان نے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھا۔ میرا بھی کوئی سوچ لے، میں بیمار ہوں، حادثہ ہوا ہے ابھی میرے ساتھ، اس نے ایک دم سے پلنگ پر لیٹتے ہوئے اداکاری کی تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ تمہارا تو علاج تمہیں مل گیا نا، ماہین سے تمہارا نکاح ہوگا تو تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے اور میرے گھر کی رونق بھی بڑھ جائے گی۔ سلیمان انصاری نے کہا تو ان تینوں کا کہکہا بلند ہوا۔ شکر ہے خدا کا، ماہین میرے ساتھ اگر یہ حادثہ نہ ہوتا تو تم اسی طرح مجھ سے دور رہتی اور کبھی سچ ہمیں پتہ نہ چل سکتا، لیکن اب میں شکر گزار ہوں کہ تم میری زندگی میں موجود ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو، اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ماہین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں تو پھر کیا؟ دیکھ رہے ہیں بابا آپ کی بیٹی کو شادی کی کس قدر جلدی ہے۔ سفیان نے آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے بابا سے کہا تو ماہین نے گھور کر اسے دیکھا۔ کچھ تو شرم کر لیں، بابا ہیں وہ میرے اور آپ کے بھی۔ اس بات پر ایک بار پھر سے ان تینوں کا کہکہا بلند ہوا۔ غلط فہمی دور ہو گئی تھی اور خوشیوں کا راز تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد اس کی ہسپتال سے واپسی پر ان دونوں کا نکاح ہوا اور ماہین سفیان انصاری بن کر اپنی والدہ کے ہمراہ اپنے گھر پر راج کرنے کے لیے سفیان انصاری کی دلہن بن کر آ گئی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔